معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون فکذبوه فانجیناہ والذین معه فی الفلک واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوما عمین. صدق اللہ العظیم. پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان رکوعوں سے کچھ انبیاء اور ان کی قوموں کا تذکرہ شروع کیا ہے جنہوں نے وقت کے پیغمبر کی نافرمانی کی اور ان پر اللہ کا عذاب آیا. تو یہ سورہ مبارکہ چونکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، آخری دور میں نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل نافرمانی مکہ کے لوگ کر رہے تھے، تو ان کو یہ بتانا مقصود تھا کہ جس طرح پہلی قوموں نے وقت کے پیغمبر کی نافرمانی کی، حالانکہ وقت کے پیغمبر کا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا، صرف اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، اسی طرح تم بھی اگر کرو گے تو تم بھی اسی عذاب کے مستحق ہوگے. نوح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا اور اس کا آج بقیہ حصہ ہے. اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے علی رجل منکم، تم ہی میں سے ایک آدمی پر نصیحت آئی ہے. یہ سب سے بڑی جو ہے وہ بات ہوتی ہے چیلنجنگ، کہ انسان دور کے بندے کی جس کو وہ جانتا نہ ہو اس کی بات کو ویلیو زیادہ دیتا ہے، اور جو ان کے درمیان پلا بڑا ہو عام طور پر اس کی بات کی ویلیو نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں قوم میں سے بھیجے ہیں، اسی قوم میں ان کے والدین تھے، اسی قوم میں ان کے بہن بھائی تھے، اسی قوم میں ان کی پھر آگے شادی ہوئی، اسی قوم میں ان کی اولاد ہوئی، تو وہ رشتے ناطے تعلقات رکھتے تھے. اس لیے ان کو سب سے بڑا اعتراض ہی یہی ہوتا تھا کہ یہ جو اس طرح کی باتیں شخص کر رہا ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہوتا یا کوئی ایسا اوپر سے نازل ہوتا، یہ تو ہماری ہی قوم کا بندہ ہے، ہمارے جیسا ہے، تو یہ اس کی باتیں کیسے ہم سے سپیریئر ہو سکتی ہیں اور ہم اس کے پیچھے کیسے چلیں. تو انہوں نے یہی اس بات کی تعجب کا اظہار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا کہ کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک آدمی پر نصیحت آئی ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، ولتتقوا، اور تاکہ تم متقی بن جاؤ، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی یہ بنیادی تعلیمات تھیں ہر پیغمبر کی کہ وہ ڈراتا تھا، ان کی اصلاح کرتا تھا اور ان کو پرہیزگار بناتا تھا، اور اس کا الٹیمیٹ جو مقصد تھا وہ یہ ہے کہ عوام کے اوپر اللہ کا رحم نازل ہو اور اللہ کے انعامات ہوں. فکذبوہ، سو انہوں نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، جھٹلایا ان کو. فانجیناہ والذین معہ فی الفلک، تو ہم نے انہیں اور ان لوگوں کو بچا لیا جو کشتی میں ان کے ہمراہ تھے. ہمیں یہ واقعہ اچھی طرح یاد ہے، سنتے ہیں بار بار، آگے تفصیل کے ساتھ آئے گا کہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اللہ کے حکم سے کہ اب ایک بہت بڑا عذاب آنے والا ہے پانی کی شکل میں، تو جو لوگ کشتی میں سوار ہوں گے وہ بچ جائیں گے اور جو کشتی میں نہیں ہوں گے وہ ڈوب جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسی بات کا ایک مختصراً اشارہ فرمایا ہے کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں اور ان لوگوں کو بچا لیا جو کشتی میں نوح علیہ السلام کے ہمراہ تھے. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا تھا، ہمارے فرامین کو جھٹلایا، اور نوح علیہ السلام جو تعلیمات لے کر آئے اللہ کی طرف سے ان کو جھٹلایا. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ اندھے لوگ تھے. یعنی اتنی سادہ تعلیمات ہیں اسلام کی، اتنی واضح چیزیں ہیں کہ ان پر عمل کر کے انسان کی دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے، اور پھر بھی جو لوگ ڈھٹائی پر قائم رہتے ہیں تو بنیادی طور پر وہ آنکھیں رکھتے ہیں لیکن ان کو سچائی نظر نہیں آتی. تو جو شخص آنکھیں رکھتا ہو اور اس کو صحیح بات نظر نہ آئے تو اللہ کے نزدیک یا اللہ کے فرامین کے مطابق وہ اندھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو آنکھیں دی ہیں ان کو صحیح بات دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.